اس خوشی کے لمحے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، خاص طور پر جب یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس ہال میں 2 حصے لیڈیز ہیں اور ایک حصہ جو ہے جینٹس کا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ خواتین اب تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تو اس کا فائدہ کم سے کم 4 پیڑھیوں کو ملتا ہے، اور مرد جب پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کی اپنی پیڑھی کو ملتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، کیونکہ لڑکی ماں ہوتی ہے۔ اور جب ایک ماں تعلیم یافتہ با کردار ماں ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے پورے خاندان کو با کردار بناتی ہے، تعلیم یافتہ بناتی ہے۔ اس لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر لڑکیاں نہ صرف زیادہ تعداد میں ہیں بلکہ بہت اچھے مارکس لے کر 90% کے اوپر کچھ لڑکیوں نے یہاں پر مارکس لیا ہے۔ اور خواجہ معین الدین صاحب یہاں پر ابھی سروش اسکول کے بارے میں، سروش کیمپس کے بارے میں جو بتا رہے تھے، وہ سنتے سنتے ہی آپ کو لگا ہوگا کہ جب سچے دل سے کہیں پر کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اور اس سے کتنی زندگیوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کام پچھلے 15 سال سے سروش کی یہ ٹیم کر رہی ہے۔ کتنی زندگیاں بنی ہوں گی، کتنے لوگ، کتنے خاندان آج ترقی کی طرف گئے ہوں گے، جس کی آج ضرورت ہے اس طرح کی خدمت کی۔ اور سروش کے ذریعے سے بھی اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے بھی سامنے بیٹھے ہوئے سارے لوگ خدمت کر رہے ہیں سماج کی، اور اپنا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سماج کے لیے آج یہ بے انتہا بڑی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے لیے جو کچھ کر سکے وہ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب سروش ایجوکیشنل سوسائٹی کی شروعات تھی تو پیپر میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سرفروش ہے۔ سرفروش یعنی بالکل اپنے آپ کو انہوں نے اس میں جھونک دیا ہے، اپنی زندگی اس میں ڈھال دی ہے، تب جا کر اتنے اچھے نتائج ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اچھے نمبروں سے بچے پاس ہو رہے ہیں۔ آج ضروری ہے کہ آج کے کمپٹیشن میں ہم دوسروں کے مقابل رہنے کے لیے ہم کو بھی ان کے برابر کے نمبر ملنا، ان کے برابر کے مارکس ملنا ضروری ہے، ان سے زیادہ ملنا ضروری ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ اگر دوسروں کو 90 مارکس ملتے ہیں تو ہم کو 92 ملنا ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم کو دوسروں سے کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں سے آگے رہتے ہیں تب جا کر ہم کو صحیح جسٹس ملتی ہے، ایسا دیکھا گیا ہے۔ اور یہ کام سروش کی محنت اور آپ لوگوں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اور ان کے پیرنٹس، انہوں نے محنت کی تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملی ہے۔ تو یہ تو ٹرائنگل ہوتا ہے، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ، اور یہ تینوں کے محنت کے ساتھ ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کامیابی اور اتنے اچھے نمبر ملنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ لوگوں کو یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب ان نتائج کے بعد ہمارے سامنے آگے قدم رکھنے کی گھڑی آ گئی ہے، آگے کا آپشن چننے کی گھڑی آ گئی ہے۔ تو آگے ہم نے کون سی لائن لینی چاہیے، کون سا کریئر اپنانا چاہیے، یہ بات سوچنا آج آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ سوچتے وقت میری آپ کو یہ ایڈوائس رہے گی کہ آپ ٹریڈیشنل کورسز کو چھوڑ کر بھی دوسرے کورسز کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آج میڈیکل انجینئرنگ کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان لوگوں میں ایک آدھا مارک جو ہے اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سینکڑوں بچوں کے نام اس میں ہوتے ہیں۔ سیٹس تو کم ہیں لیکن کیونکہ سارا رش اسی طرف ہے، اسی لیے
कामयाब होने के बावजूद भी हम लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम जो चाहते थे वो हमें मिला नहीं। मेरी अपने तजुर्बे में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो हमारा सिस्टम है आज का एजुकेशन का, इसमें हम एग्जामिनेशन और मार्क्स, इसी पर हमारा फोकस ज़्यादा है कि किसी तरह हम मार्क्स स्कोर कर ले, क्योंकि मार्क्स स्कोर करने से ही हमें आगे दूसरी लाइन में एडमिशन मिलता है। और ये करते हुए जब हम अपने इदारों में पढ़ाते हैं या अपना सिस्टम का सिलेबस फ्रेम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल जो हमारा फोकस है वो नॉलेज है, वो लर्निंग है, वो सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। ये छोड़कर हम स्कोरिंग के पीछे पड़ जाते हैं और स्कोरिंग के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। स्कोरिंग के हिसाब से पढ़ने के बाद एक बार इम्तिहान हो जाए तो बच्चे थोड़े दिन में वो भूल जाते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट महाराष्ट्र में टॉप रैंक पर आया है वो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो गया है। ऐसे कई बार आपने इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे होंगे। इसकी वजह ये है कि हम पढ़ते तो हैं, मार्क्स तो लाते हैं, लेकिन इन डेप्थ जो हमारी स्टडी होनी चाहिए वो इन डेप्थ स्टडी आज कम होती जा रही है आज के ज़माने में। मैं अपने तजुर्बे से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी 2 बहनें और 2 भाई डॉक्टर हैं। जब मेरी बहनें, जो मेरी एक छोटी बहन मुझसे 1 ही साल छोटी है, जब मैं उसको पढ़ते हुए देखती थी मेडिकल कॉलेज में, तो एनाटॉमी पढ़ते वक्त वो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते थे, जो कि इतनी मोटी बुक होती थी जो उठाना भी मुश्किल था। उस उम्र में वो बुक उठाकर पढ़ना, इतनी बड़ी और इतनी मोटी किताब, और वो पूरी किताब पर महारत हासिल करने के बाद एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स मिलते थे। और अब जो है मेडिकल कॉलेज की उसी एनाटॉमी के लिए मेरे दोनों भाइयों ने जब एजुकेशन लिया तो जब उनकी वो किताब इतनी मोटी इतनी बन गई थी, कोई चौरसिया नाम की किताब, और वो चौरसिया पढ़कर वो एनाटॉमी पास हुए थे। इसीलिए आज जो डॉक्टर MBBS करके निकलते हैं तो आज के डॉक्टर MBBS करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। उनको कहीं ना कहीं आगे स्पेशलाइजेशन में जाना ज़रूरी होता है। वो स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, वहाँ कंपटीशन, वहाँ सीट्स कम, वहाँ फिर अगर पैसा हो तो लाखों रुपए का डोनेशन, और अगर नहीं मिलता है उसमें रिजर्वेशन, उसमें ओपन कैटेगरी को मिलता नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन, और अगर 50 लाख रुपए देकर एडमिशन भी ले लेते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी हो गया है आज। और वो होने के बाद जब आप ज़िंदगी में आते हैं तो आपको दिखता है कि अरे हम तो अभी सीढ़ी के नीचे ही खड़े हैं, अभी तो हमको ऊपर चढ़ना है, अभी हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ से अपना जितना पैसा हमने डाला है वो पैसा हम रिकवर कहाँ से करेंगे। ये उन लोगों की बात है जो पैसा खर्च करने की ताकत रखते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो कंपटीशन में ही जाना है। तो फिर अगर सीट एक है और उसके लिए 10,000 बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो एक को ही मिलने वाला है। इसीलिए मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप दूसरे ब्रांचेस के लिए भी कोशिश करें। इस बार 12th स्टैंडर्ड में 350 सब्जेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए थे। 350 अलग अलग सब्जेक्ट थे, जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें फूड साइंस, जिसमें मोटर मैकेनिक, जिसमें फिशरीज़, दुनिया भर के अलग अलग तरह के कोर्सेज है वो बच्चों ने लिए हैं, लेकिन कम बच्चों ने लिए। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस ये होगी कि आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए जो आपको पसंद है। आपको पसंद होना ये शर्त है, ये नहीं कि सब जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह हमको भी वहीं जाना है। वो करने के बजाय आपकी लाइकिंग क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, वो आप फील्ड चुनिए और आप एक ही गोल रखिए अपने सामने कि मुझे टॉप पर आना है, नंबर 1 रहना है। जो भी फील्ड में आप नंबर 1 हैं, आपको उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप
اس میں پورا سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ اگر چائے اچھی بناتے ہیں تو آپ اتنی اچھی چائے بنائیے کہ آپ سے اچھی دوسرا کوئی چائے نہیں بنا سکتا ہے. اور اگر آپ چائے کا بزنس شروع کر دیں تو پھر آپ نمبر 1 رہیں گے اور کسی بھی ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ پیسے آپ اس میں سے کما سکیں گے. جو بھی کام، میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ اچھی طرح جھاڑو دیتے ہیں تو اچھی طرح جھاڑو دینے کا کام کیجیے، اس میں ٹاپ پر رہیے. کوئی بھی کام دنیا کا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، ہر کام ایکول ہے. لیکن اس کام میں جب آپ سب سے اوپر ہوتے ہیں تو وہی زندگی کی کامیابی ہے، ایسا میری سمجھ ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہی پرنسپل پر کام کیا ہے. جب میں آپ کی طرح تھی، 10th اسٹینڈرڈ میں نے جب پاس کیا تو میرے مارکس بھی بہت اچھے تھے اس زمانے کے حساب سے. تو سب نے کہا آپ کے خاندان میں سب ڈاکٹر ہیں، آپ بھی ڈاکٹری پڑھیے. مجھے سائنس میں لے جا کر ایڈمیشن دلایا گیا. لیکن میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے سائنس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں سائنس نہیں پڑھنا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننے میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں لٹریچر میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، میں اگر وہ پڑھوں گی تو میں ٹاپ پر رہ سکوں گی. تو والد صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ٹھیک ہے تم جو پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن شرط یہی ہے کہ تم کبھی سیکنڈ نہیں آنا چاہیے، فرسٹ آنا چاہیے. ہر بچے کو یہی ایڈوائس ہوتی تھی ہمارے گھر میں کہ فرسٹ آنا چاہیے. تو میری بہنیں آج میڈیکل کالج میں آج بھی ان کے نام میرٹ بورڈ پر لگے ہوئے ہیں، گولڈ میڈلسٹ، ہر سال ٹاپ بھی رہے ہیں. اور میں بھی جب میں نے اپنی پسند کا فیلڈ سلیکٹ کیا تو کبھی میں سیکنڈ رینک نہیں آئی ہوں. ہر سال میں اپنے ہر ایگزامینیشن میں یونیورسٹی ٹاپ آئی ہوں. اور ایم فل میں تو جب مجھے اس وقت 74% مارکس ملے تھے ایم فل میں، اور اس وقت 74 مارکس یونیورسٹی کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملے تھے. مجھے 74% مارکس تھے. اور جو سیکنڈ آیا تھا، جو کہ کوئی لیکچرر بہت تجربے کار تھے، ان کو سیکنڈ رینک جو تھا وہ 52% تھا. یعنی 74 اور 52 اتنا بڑا ڈفرنس ہمارے مارکس میں تھا. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہوتا ہے وہ آپ لیجئے، اس میں آپ ٹاپ پر رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ کرتے ہیں، آج آپ دیکھیے میرے گھر میں اتنے ڈاکٹر ہونے کے باوجود آج میں ہیلتھ منسٹر بن گئی ہوں. تو اس لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں کہ جب ہم اپنی پسند کی لائن چنتے ہیں تو ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں، اس میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم جو لوگ جو لائن لے رہے ہیں اگر وہ ہم چننے جاتے ہیں تو ہم تو سب کی بھیڑ میں ایک ہو جاتے ہیں، پھر ایک نمبر کے لیے ہم کم زیادہ ہونے کی ریس میں لگ جاتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کیجئے، جو کام آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ کیجئے. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ وہ ہنر ہے جو سب سے الگ ہے، جو اس کو سب سے اوپر لے جا سکتا ہے. صرف آپ کو اپنے اندر کے اس ہنر کو پہچاننا ہے. آپ سب انٹیلیجنٹ ہے، یہ تو بات پروو ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے مارکس اتنے اچھے لائے ہیں. اور یہ انٹیلیجنس کے ساتھ اگر آپ اپنی پسند کی لائن چنتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہوگا اور آپ بہت اچھے زندگی میں کامیابی حاصل کریں گی اور کرو گے آپ لوگ سب. اور انشاءاللہ جو سروش کی کوشش ہے، جس کے لیے یہ دھڑپڑ ہو رہی ہے کہ یہ سارے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہوں تاکہ اتنے خاندان اوپر آ جائیں، اتنے خاندانوں میں جو ہے کامیابی کے پھول کھل جائے آپ کے خاندانوں کے اندر. یہ کام کر رہے ہیں سروش، اور سروش میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگ، ڈاکٹر حمید ہے، ڈاکٹر رحیم ہے، یہ سب جا کر اب وہ اسکالر بیچ میں اپنے انپٹس دینے والے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جہاں اچھا کام ہوتا ہے وہاں ہر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کام میں ہم نے بھی تھوڑا سا ہاتھ بٹانا چاہیے. میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور آپ سب کے روشن مستقبل کے لیے میری طرف سے آپ سب کو خوب دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. شکریہ.
شکریہ محترمہ فوزیہ خان صاحبہ.